پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے. ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے, یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے. یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا. یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, تو خوشیاں مناؤ, تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے. جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں. ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم, وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے اگر اس کے وعدے پر یقین ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا نا, میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں, تمہارا یہ اثار, تمہاری یہ قربانیاں, تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی. تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے. اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو. فإنک بأعیننا, ہم سب کچھ سن رہے ہیں. اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے, اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد, اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی, اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا, بھرپور بدلہ ملے گا. جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی, بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں توڑوائی, ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا, یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے, کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے, سلور سپون نہیں گولڈن سپون. لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا, ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی, وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں, وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا, کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا, یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں ان عالی شان محلات کا وارث بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے, وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے. جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے, آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا, یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا. سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر, حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے, نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر, ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی, حضور نے اجازت دے دی. جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں
تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا. اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کی. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی دنیا انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے. اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے. بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کر رہا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے. تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے. حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا. اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشلی نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی. اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے. یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے. یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے. آپ نے 3 سال دعوت دی جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی. فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے. تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی. پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا،
پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنوں کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن. ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں. جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے. کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیے گئے. کسی کو، جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا، اس طرح ستایا جا رہا ہے. کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور پانچویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی. اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی. وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ پانچویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے. ذرا اندازہ کیجئے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا، ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا. میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو. یہ پس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا. عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی. لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں. جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر. اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے. اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں. اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر. قُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِيحُوا بِلَادُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَضَاءُوا وَأَرْضُ اللَّهِ وَرِزْقُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا فَسِيحُوا وَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ إِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِيحُوا. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے. تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں، ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی ہو. فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ إِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِيحُوا. جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے جاؤ. تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے. اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد. اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی. تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے. لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا. کہاں چلے ابو بکر؟ کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے، اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہیں ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے. یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی، اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہوں، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی، ان کے الفاظ یہی تھے
اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا گا. بالکل وہی الفاظ ابن الدغنا نے حضرت ابوبکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ. تو حضرت ابوبکر واپس آئے. حضرت ابوبکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے. لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنا نے امان دی، ان کے پاس پہنچے کہ یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی. ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں. یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گی. تو ابن الدغنا نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں. ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربنا دیا تھا. بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیا ابوبکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو. پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے. لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے. لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات کرو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون. یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے. وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی. یہ بالکل غلط ہے. ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے. مرحلہ آئے نہ آئے لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے. اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے. اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے. ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے. یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے گئے. ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے. لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے اپنا کاروبار جمانے آئے تھے. صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت. یہ زمین و آسمان کا اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا، اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے. یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے. بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی. پھر جماعت بھی سمع و اطاعت والی جماعت کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں. اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک. یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں.
اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا آج عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت شروع کر دی۔ گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجئے، گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ معاشرے سے آپ کٹیں گے، آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی، آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے، ہجرت ہو جائے گی۔ گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہوگی۔ جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی، انہوں نے دعا کیا، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع، اس لیے کہ میرے کندھے پر خلافت کا بوجھ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں، اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ ریورسلز ہو گئے تھے، کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی، تو حضرت عمر نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا، میں خود جاؤں گا اب محاذ پر۔ حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے، آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ جو درمیان کی کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی، لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے۔ یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عمر نے سنا قبول کیا۔ لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع۔ چنانچہ وہی ہوا۔ ابن ملجم کو نہیں، ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری۔ اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال، اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سبھی کرتے ہیں، قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں، آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان میں۔ تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت، وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہی ایمان بالآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی۔ جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ، نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عامل الصالحات سے مراد کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا ہے، عمل صالح کا جب لفظ آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں، یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے، نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی، قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی، 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے، اور جب کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے، دوسروں تک پہنچا رہے۔ ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ وارن کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔
یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، نعم اجر خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں کو۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین، اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائیں، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس زبان کو کس مطلب میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے، عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں فنا کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو، مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور عللوں میں اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں۔ اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہیں کے وہیں رہے، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد۔ معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تہرا مجرم ہے، جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا نہیں کہ دن، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تہرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی ہے سورۃ العصر پر، اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی، لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے۔ وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح ناعمۃ لسعیہا راضیہ، تو یہاں نوٹ کیجئے نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے، حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر صرف کیا،
اپنی قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے گی. یہ دونوں چیزیں جو ہے دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی. اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا. وہاں کی آسائشیں مطلوب ہے یہاں کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی. جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے مستثنا ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں جھیلنے والوں کو بہت اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے. الذین صبروا، یہ لفظ یہاں جو آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نفس قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکوں. اس صبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا. یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے. دنیا کی لذتیں ود ان ریچ نظر آ رہی ہیں، ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں. صبر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگانی ہے. ادھر سے مصیبت آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ. ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما جان بچ جاتی، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا، جھیلا، جان دے دی. کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا. حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں حرام نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں ہے. اس کی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اجازت دی گئی کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ رخصت کہلائے گی، عزیمت نہیں کہلائے گی. عزیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے، لیکن زبان سے کوئی کلمہ جو ہے حق کے خلاف نہیں نکالوں. اب یہ چیزیں جو ہے یہ سب صبر تو ہے. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے صبر ہے. صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا طالب ہے. اگر وہ صبر کا مادہ نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا؟ سردی کا موسم ہے، معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے؟ اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، کوئی اور انلیگل گریٹیفیکیشن ہے، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑ رہا ہے میرا اس وقت، اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پٹی پڑھاتا، میاں سب کے سب کرتے ہیں، پاگل ہو گئے، تمہارا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں کرتے، اور فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر سارا جو تقویٰ کا حصہ آ گیا ہے، اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے روکی پڑی ہے، اور بچوں کا داخلے کی فیس جو ہے وہ نہیں ہے، آ رہا ہے. اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے. اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی صبر ہے. صبر عن المعصیہ، صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت سے صبر کرنا، امتحان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب صبر ہے. تو یہاں دیکھیے اس پورے کردار کو ایک لفظ میں سمو دیا، الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے رہے. سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا دار و مدار اللہ پر ہے. اس میں وہ بھی ہے، اس صبر کا دیکھیے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے، نتیجہ نکلنا چاہیے. اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، یہ بھی بے صبری ہے. صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ. کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو، یہ نہیں. کوئی نہ مانے، تمہیں حق کہنا ہے اور حق ہی کہنا ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنے دینی ہے. کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم؟ اے نبی، یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں. یہ تو چاہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے لگے تو آپ سے راضی ہوں گے. تو آپ تو جو بھی بات آپ حق جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو کہتے رہیے، ڈنکے کی چوٹ اسی کا اعلان کیجئے. کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی. اب یہ آیت آ رہی ہے، بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں، گھبرائیے نہیں، جلدی ہم ختم کرتے ہیں. اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہوں ان کے لیے ظاہر بات ہے خود بھی نفس کے اندر سے بھی
یہ بات سامنے آتی ہے اور لوگ بھی اسے اس طرح متوجہ کرتے ہیں، میاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ہیں، اس کا کوئی انتظام، کوئی اہتمام، آخر کچھ نہ کچھ برے وقت کے لیے پس انداز ہونا چاہیے۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں سب یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر سے بھی ابھرتی ہیں، اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے ناصحانہ انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں، اور بڑے ہی بزرگانہ انداز میں جو یہ پٹی پڑھاتے ہیں۔ اب یہ ہے جس کا علاج دیا جا رہا اس آیت میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی ہیں چوپائے اس زمین میں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہی تمہیں بھی رزق پہنچائے۔ یہ یقین ہے اللہ کی رزاقیت پر۔ اس کا تعلق ہے سابقہ آیت کے لفظ توکل سے۔ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ کو اسی کے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے، کیا وہ مجھے بالکل چھوڑ دے گا؟ کیا وہ میری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ مجھے رزق نہیں پہنچائے گا؟ وہ پتھروں کے اندر کیڑے ہیں، انہیں رزق پہنچا رہا ہے، تمہیں نہیں پہنچائے گا؟ سوچو تو صحیح، کتنا سوء ظن ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بے اعتمادی ہے تمہارے اندر۔ بالکل یہی الفاظ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، وہ جو پہاڑی کا واعظ جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس سے اونچا، اس سے زیادہ مؤثر واعظ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ متی کی انجیل میں میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر موقع ملے متی کی انجیل میں وہ پہاڑی کا واعظ ضرور پڑھیے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر لوٹ کر آتی ہیں۔ تو وہ خدا جو جنگل کی چڑیوں کو رزق پہنچا رہا ہے، کیا وہ تمہیں نہ پہنچائے گا؟ لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اور تم کیوں سوچتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے؟ وہ نہ بوتی ہے، نہ کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا شاندار لباس وہ پہنتی ہے، سلیمان بھی اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا۔ تو جو تمہارا وہ باپ، آسمانی باپ، جو اس جنگل کی گھاس کو اتنے خوشنما لباس دے رہا ہے، جو اب ہے اور کل تنور میں جھونک دی جائے گی، کیا وہ تمہیں ننگا رکھے گا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں توکل نہیں ہے۔ کوئی الفاظ ہے، اصل میں مشکات تو ایک ہی ہے نا، مشکات المصابیح، یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے جس میں بہت سی جو کتابیں ہیں امہات الکتب جو ہیں احادیث کی، ان میں سے ایک سلیکشن کیا گیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح، ایک ایسا طاق جس میں ایک چراغ نہیں کئی چراغ جل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ مشکات جو ہے، طاق جو ہے وحی کا، اسی کا ایک چراغ ہے تورات، اسی کا ایک چراغ ہے انجیل، اسی وحی آسمانی کے طاق کا ایک چراغ ہے زبور، اسی کے چراغ تھے صحف ابراہیم، اور اسی کا روشن ترین اور کامل ترین چراغ ہے قرآن حکیم۔ تو ایک ہی مشکات نبوت ہے، وہیں سے یہ تعلیمات حاصل ہوئی ہیں کہ کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے۔ اب یہ بات جان لیجئے، جو شخص اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے، میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا۔ آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ لیکن ضرورت ہے توکل کی، ضرورت ہے یقین کی، ضرورت ہے اعتماد کی، اللہ پر وثوق۔ اچھا یہ بھی جان لیجئے یہ وثوق پیدا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے دل میں جھانکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ جھانکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہوا ہے، تمہاری اصل حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا۔
اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. یہ اللہ راستے کھولے گا، یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل کے اندر خود آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مخلصانہ نہیں ہے، فراڈ نہیں. خلوص کو پیدا کرتا ہے. وہ آپ نے انگریزی کا وہ ضرب المثل سنیے، لو بگیٹس لو، ہیٹریٹ بگیٹس ہیٹریٹ. فارسی میں وہ ہے کہ گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوگی، جو سے جو. اگر اللہ کے ساتھ خلوص ہے تو اللہ کا بھی تمہارے ساتھ خلوص ہوگا. اگر تم دل گواہی دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا ہے تو دل کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہے وہ بات. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقہا. اگر معاش کے فکری میں پڑے رہے اور اسی کو تم نے اپنے سر پر مسلط کر لیا تو اس سے کبھی نہیں چھٹو گے. دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے. میں اس میں توکل کرو اور لگا دو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کوئی شریف انسان بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کا اس کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہو. تو ذرا تصور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دے گا اپنے اس بندے کو؟ کیا اس کی وہ ضروریات پوری نہ کرے گا؟ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ ہی ان چڑیوں کو بھی، ان چوپایوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، وہ تمہیں بھی رزق پہنچائے گا. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بلکہ تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے کہ کل کس بات کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ تو جانتا ہے، وہ تمہارے لیے پہلے سے اس کا اہتمام کرے. اب آخری آیت جو اس صفحے پر ہے اس کو پڑھ لیجئے. یہ ہمارے درس کے آج کے درس کا اختتامی جو ہے نقطہ ہے. یہ ہے وہی توکل کا ایک اور مظہر. توکل کا ایک مظہر تو یہ آیا کہ رزق اور دنیاوی ضروریات کے لیے انسان اللہ کو اپنا کفیل بنا دے. میں نے اللہ کے حوالے کیا، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیش. بڑے پیارے اشعار ہیں اس موضوع پر کہ میرا اپنے معاملے میں خود فکر کرنا یہ تو میرے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. اور جو کارساز ہے میرا، جو سب کچھ جانتا ہے. دیکھیے اپنے ایک مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا علم محدود ہے لہذا میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، بجائے اس کو حل کرنے کو اور الجھا لوں گا. اگر اللہ کے حوالے کر دوں، تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ کا علم تو ناقص نہیں، اللہ اپنے علم کامل سے اور قدرت کاملہ سے میرے کام کو بنائے گا. تو کام کے بننے کا زیادہ امکان اس شکل میں یا اس میں ہے. یہ ہے وہ مفہوم جو شعر کا ہے، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے کاموں میں خود اپنے آپ کو متفکر کر لیتا ہوں تو اپنے لیے آزار پیدا کر لیتا ہوں، مصیبت پیدا کر لیتا ہوں، طرح طرح کی ٹھوکریں، طرح طرح کے غلط اقدامات. تو فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. میرا کار ساز اگر وہ میرے کام کی فکر میں ہے تو اب اس سے زیادہ میرے لیے اطمینان کی بات کیا ہوگی. لیکن وہ کب فکر کرے گا؟ جب تم اس کے دین کی فکر کر رہے. تم اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، تمہارے معاملات کو اپنے ذمے لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کا کفیل بن جائے، اب اس کے لیے کوئی چنتا، کوئی فکر، کوئی پریشانی ہوگی. ایک مظہر تو یہ ہے توکل کا، اور آخری مظہر یہ ہے اللہ کی مدد کا. اتنا پختہ وعدہ یہاں آ رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے درس میں. عربی زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے اس سے زیادہ اسلوب کوئی نہیں. فعل مضارع پر شروع میں لام مفتوح، آخر میں نون مشدد. اور اس سورہ مبارکہ کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ اسلوب بار بار آیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. یہ اتنی مرتبہ تو وہاں آیا تھا. آج کے درس میں بھی آیا تھا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں. اور اب آخر میں پھر وہی اسلوب آ رہا ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنتیں کریں، کوشش کریں ہمارے دین کی اشاعت، ہمارے دین کے غلبے کے لیے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کی اشاعت پھیلانا، ایک ہے دین کو کھڑا کرنا.
قائم کرنا، نافذ کرنا، غالب کرنا، اس کا بول بالا کرنا، اس پر میری تفصیلی تقریر ہوگی پرسوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دین کا کھڑا کرنا کیا ہے، جس کے لیے آج کی اصطلاح اسلامی انقلاب، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، یہ میرا پرسوں کی تقریر کا موضوع ہے، جو مسجد بطحہ نارتھ ناظم آباد میں ہوگی۔ کل کا یہیں پر جو پروگرام ہے اسی وقت، وہ وقت کا مجھے بتا دیا جائے، اس کا کوئی تعین انہوں نے اور کیا ہو تو۔ جی 7 بجے ہے کل کا وقت، 7 بجے یہاں پھر میری تقریر ہے، توحید کے عملی تقاضے۔ یہ میں کل کی تقریر اور پرسوں کی تقریر کے بارے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ابھی سے طے کر کے اٹھیں کہ ان دونوں اجتماعات میں بھی شرکت فرمائیں، یعنی کہ پتہ نہیں کہ کب تک یہ مہلتیں میرے پاس ہیں، کب تک یہ توانائی ہے، کب تک یہ صحت ہے، کب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواقع حاصل ہیں۔ تو یہ مضامین جو ہے مجھ سے سن لیجئے، پھر غور کیجئے، سوچئے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرما لے۔ یہ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنے دین کی خدمت اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے۔ اس میں یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا۔ اب دیکھیے جو حدیث میں نے سنائی تھی، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ آج کے سبق میں ہجرت کا ذکر بھی آ گیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا۔ اور اب جہاد کا ذکر آ گیا جس پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو جہاد کریں ہماری راہ میں۔ اور جہاد 2 کاموں کے لیے ہوگا، دین کا پھیلانا اور دین کا غالب کرنا۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، دامے درمے سخنے، اس کے لیے قلم سے انسان لکھ رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، تنہائی میں جا کر کسی کو سمجھا رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، کسی اپنی تنظیم کے اجتماع میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ جان لیجئے جہاد بہت براڈ بیس ہے، قتال جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ، یہ اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے۔ ایک مثلث کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا بیس ہے، اور پھر دونوں سائڈز جو ہیں وہ جا کر اوپر ایک نقطے پر مل جاتے ہیں۔ یہ بیس جہاد ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ بیس جو ہے بہت براڈ ہے، جو کوشش، جو محنت، جو جد و جہد اللہ کے دین کے پھیلانے یا قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ البتہ اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے۔ مقام محبوبیت وہی ہے، جو وہاں پہنچے گا وہ محبوب ہوگا اللہ کا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یا اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کسی سا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وہ لفظ جہاد ہے جس پر صورت ختم ہو رہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ انتہائی تاکید کے ساتھ وعدہ، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ یعنی یہ ہے کہ انسان آج کا کام کر رہا ہے، کل کیا ہوگا، کل کون سی منزل آئے گی، ہمیں کدھر جانا ہوگا، کیا اقدام کرنا ہوگا، یہ آج کی فکر نہ کرو، آج اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے۔ آج خلوص اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھا دو اور مستقبل کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اگر تم خلوص کے ساتھ ہمارے راستے میں قدم بڑھاؤ گے، ہم رہنمائی کریں گے، ہم انگلی پکڑ کر لے جائیں گے، ہم راستہ دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے، وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ اپنے تعلق میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آئے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے لیے محنت، مشقت کرنا اس یقین کے ساتھ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب ہو جائے گی آپ کی سرفروشی کی، آپ کی جانفشانی کی، دین کے لیے محنت اور مشقت کی، اس حالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ احسان کی نماز ہے۔ اس حالت میں جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے یہ احسان کا ذکر ہوگا۔ اس حالت میں جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ احسان کی روش ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اور مع سے مراد کیا ہے؟
اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اور یہ کہ فی الواقع بھی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں یہاں صرف نوٹ کرا دیتا ہوں، یہی الفاظ کہے تھے حضرت موسیٰ نے، یہی الفاظ کہے تھے حضور نے۔ حضرت موسیٰ جب قوم کو لے کر نکلے ہیں اور آگے آ گیا سمندر، اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ گرد و غبار کے بادل اڑ رہے ہیں، فرعون اپنے لشکر سمیت دوڑتا ہوا آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، تو وہ جو تھے کم ایمان والے لوگ، جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کثیر تعداد ایسی تھی نا، یہی تو تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا قتال سے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ یہ کہاں مروایا تم نے؟ قرآن مجید میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں نے موسیٰ کے خلاف جو ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں تھے، وہاں بہرحال غلامی تھی، مزدوری تھی، لیکن یہ کہ یہ تو اب ہمارے سب کو ہلاک کر دیں گے، یہاں پر تم نے ہمیں مروا دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ قرآن میں وہ الفاظ ہے، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ یہ یقین جو ہے یہ بھی اس راہ کے ہر کارکن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی رزاقیت، ان دونوں چیزوں کا یقین جب ہوگا اور اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ رہنمائی فرمائے گا۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمائی تھی غار ثور میں، جب حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے ایسے ہی جھانک لیا تب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، کوئی فکر نہ کرو، کسی تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی کا ڈر کیا ہے؟ اس پر یہ صورت ختم ہوئی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ رکھنے کا جنہوں نے اپنا تن من دھن اس کے دین کے لیے وقف کر دیا ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، یقین رکھو، تمہارا دل ٹک جانا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا وہاں راستہ کھولے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے تمہیں رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے لیے ایمان موجود ہو دل میں۔ یہ ہے وہ ہدایات، ذرا نوٹ کیجئے کن کو دی گئی؟ یہ سابقون الاولون کو ہدایات دی گئی۔ سن 5 تک کون ایمان لائے تھے؟ 40-50 افراد ہوں گے، 60-70 ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری اس امت کا گل سرسبز جن کو کہنا چاہیے، السابقون الاولون، جو ابتدا میں ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھے، جب نیزہ لگتا تھا تکلیف ہوتی تھی، جب گھسیٹا جاتا تھا سنگلاخ زمین پر تو یہ نہ سمجھیے کہ بلال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے حضرت خباب کو، اور جب پیٹھ کی کھال جلی ہے اور چربی پگھلی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ انہیں تکلیف نہیں، تکلیفیں ہوئی۔ پھر یہ کہ وقتی طور پر ایک تشویش بھی پیدا ہونا فطری سی بات ہے، لیکن اگر یہ ہدایات سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کو انسان اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے، اگر ان کی تلاوت کرتا رہتا ہو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اب اس میں صبر پیدا ہوگا، ثبات پیدا ہوگا۔ یہ بات کہ موت تو یقینی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا استحضار رہے گا تو یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بہت ہلکا نظر آئے گا، یہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت بہت ہی ہلکی نظر آئے گی۔ یہ یقین ہو کہ اللہ رازق ہے تو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ کل کیا کھاؤں گا اور کل کی کیا ضرورت ہوگی۔ یہ یقین ہو کہ میں جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اب میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہر مرحلے پر رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جس سے انسان کی ہمتیں بندھیں گی۔ اگر عارضی طور پر کہیں کسی وقت کوئی طبیعت کے اندر کوئی تشویش پیدا ہوئی بھی تو یہ وہ ہدایات ہیں کہ جن کو انسان تازہ کرے گا تشویش رفع ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور انسان پھر اسی راہ حق پر، اسی عظیمت کے انداز میں، اسی طریقے سے اپنے دل و دماغ کی ایک یکساں اور یکجا قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے اس اسٹیٹک تصور، اس جامد تصور سے نکال کر دین کا یہ حرکی تصور، ڈائنمک کانسیپٹ جو ہے، دین کا انقلابی تصور، غلبہ دین کی جد و جہد اور آرزو، اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راہ پر چلائے۔ اب چند ذرا اکتوبر کو ہوگا، اکتوبر کا آخری سوموار۔ نمبر 4، شام الہدا کے ویڈیو کیسٹ
کی ماہانہ نشست ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو مکان نمبر 126A بلاک نمبر 1 نزد KMC اسکول ڈرک کالونی میں ہوتا ہے۔ جو لوگ اتنے فاصلے سے یہاں نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ اہتمام کیا ہمارے ساتھیوں نے، یہ ویڈیو کیسٹ جو بن رہے ہیں یہ وہاں دکھائے جائیں، تو جو حضرات وہاں آس پاس رہتے ہیں اپنے دوستوں کو اطلاع دے سکتے ہیں، اور جو حضرات اس کا پتہ نوٹ کروانا چاہیں وہ باہر سے خاص طور پر اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ جو حضرات مجھ سے کوئی علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے وقت فکس کیا ہے، پرسوں بدھ کے روز تنظیم اسلامی کے دفتر میں صبح 10 بجے سے 1 بجے تک میں وہاں موجود رہوں گا۔ جو حضرات بھی ملاقات کے خواہش مندوں کہتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو وہاں تشریف لے آئیں۔ اور تنظیم اسلامی کے رفقا کراچی کے تمام جتنے بھی یہاں کی 3 تنظیمیں ہیں ان کے تمام رفقا نوٹ کر لیں کہ ان کا ایک مشترک اجتماع جو ہے اسی روز پرسوں بدھ کو عصر سے مغرب تک ہوگا وہیں تنظیم کے دفتر میں۔ بس یہ اعلانات تھے، اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نقيم دينك اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب حسب معمول عشاء کی جماعت ہوگی، عشاء کی نماز با جماعت ہم ادا کریں گے۔